بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري أهل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي زدني علما، يا ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ کا بے انتہا شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا۔ الحمدللہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ایک نئے سفر پر۔ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایک نئے سفر کو طے کرنے کے لیے، الحمدللہ سورہ ملک کا سفر۔ کل ہم نے دیکھا تھا مختصر سا کہ قرآن کی اہمیت اور علم دین کی اہمیت، کس طرح سے قرآن سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کی معرفت کو جان سکیں۔ اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے جس سورے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس سفر پر ہم نکل رہے ہیں، اس سورے کے متعلق ایک مختصر سا تعارف۔ سورۃ الملک ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید کی 29 پارے کی پہلی سورت ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ ٹوٹل اگر ہم اس سورے میں دیکھیں تو 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اگر اس سورے کے نام کے بارے میں اگر ہم جانیں تو ہمیں پتہ ہے ہم سورۃ الملک کہتے ہیں، لیکن اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے شروع میں جیسے تبارک آیا ہے، کچھ مفسرین اس کو تبارک بھی، سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ملک کا معنی دیکھتے ہیں، اردو میں بھی جانتے ہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں سلطنت اور بادشاہت۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے پہلی آیت میں ہی جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے، سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض جو ہے اس سورت کو نام دیتے ہیں کیونکہ اس سورت میں ہم آگے دیکھیں گے فضیلت میں کہ یہ قبر سے نجات دینے والی ہے سورت، جس کی وجہ سے بعض اس کو سورہ منجیہ یا سورہ واقعہ یا سورہ مانعہ کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو بھی ہے یہ سورت ایک عظیم سورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک سراسر تمام قرآن جو ہے برکتوں والا ہے، رب کی آسمانی کتاب ہے۔ یہ پورا قرآن ہی خیر، بھلائی، رحمت، برکت اور شفا کا چرچشمہ ہوتا ہے۔ ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہم آیات میں تدبر کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم شفا کے لیے پڑھتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کا پڑھنا، دم کرنا، یا سورہ فاتحہ کا، اور سورہ بقرہ کی جس میں تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا داخل نہ ہونا۔ تو کچھ کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیں ہونا چاہیے کہ قرآن پورا سراسر ہمارے لیے شفا، رحمت، برکت ہے، لیکن کچھ پرٹیکولر ایسی صورتیں یا آیتیں ہیں جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ کچھ صورتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصی طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو انہی میں سے یہ ایک صورت ہے سورہ ملک بھی۔ اس کی اگر ہم صحیح حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو 3 بڑی فضیلتوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی فضیلت سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے۔ کان لا ینام حتی یقرأ الف لام تنزل السجدہ، یعنی سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ سورہ مبارک اپنی ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یعنی جو اسے پڑھ رہا ہے اس کے لیے وہ شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متعلق حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں،
اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی عظیم بات ہے سفارش کرنا کسی کے بارے میں، جا کر اس کے یہ کہنا کہ جیسا اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عظیم، ہمیں کوئی کام کرنا ہے، کوئی بڑا کام ہمارے لیے مشکل آ رہی ہے، تو ہم کسی کا یہ لیتے ہیں وسیلے کے طور پر، سفارش کے طور پر، جس کے بڑے کانٹیکٹ ہو کسی سے، تو ہم اسے کہیں گے کہ اسے ریکویسٹ کریں کہ آپ تھوڑا ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو سبحان اللہ، یہ سورت صرف ایک رات میں ہم تلاوت اگر کر رہے ہیں تو سوچے قیامت کے دن یہ سورت ہمارے لیے سفارش کرے گی، یعنی حجت بن جائے گی۔ ہاں، یہ حائل ہو جائے گی جہنم اور ہمارے درمیان، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہمارے لیے مغفرت کی طلبگار ہوگی۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، یعنی اسے مغفرت کر دی جائے گی اس سورت کو۔ اور تیسری فضیلت جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ سبحان اللہ، قبر کا عذاب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قبر کا عذاب، اندھیری قبر، تنگ قبر، کیڑے مکوڑوں سے گھیری ہوئی قبر، انسان تصور کیجئے، تھوڑا سا اگر ہم لائٹ چلی جاتی ہے گھر میں ہی، اندھیرے کا یہ ہوتا ہے، ایک کمرے میں ہی ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ تو قبر کی جگہ کتنی ہے ہم سب کو پتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کروٹ انسان ادھر سے اتنا ادھر بدل سکے۔ زندگی میں ہم سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم گھر ہمیں دیے ہیں، بڑے بڑے کمرے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، سکون کی نیند لیتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن وہ قبر کے جو مناظر ہوں گے، ہمیشہ اللہ کے رسول دعا کرا کرتے تھے کہ قبر کے مراحل سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سے آسان حساب کتاب لے۔ تو سبحان اللہ، بتائیے، ایک 30 آیتوں والی یہ سورت، مختصر سی چھوٹی سی سورت، بہت زیادہ بڑی طویل سورت نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے کتنی بڑی فضیلت ہمیں مل رہی ہے کہ یہ سورہ جو ہے قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے حدیث کی روشنی میں ان تینوں فضیلتوں کو دیکھا۔ اب ہم دیکھیں کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ تینوں فضیلتیں ہمیں پتہ چل گئی کہ قبر سے محفوظ رکھے گی، ہمارے لیے سفارش کرے گی قیامت کے دن، اور یہ سورت جو ہے اللہ کے رسول رات میں سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، لیکن کیوں اس سورت کو ہم کسی اور وقت نہیں پڑھ سکتے؟ خاص حدیث سے ہمیں کیوں ذکر ملتا ہے کہ صرف رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھنے کی ہمیں تلقین، ہمیں کیوں اسی کا آرڈر دیا گیا؟ کیوں نہیں ہم ظہر کے بعد، کیوں نہیں ہم عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اس طرح سے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سونے سے پہلے ہی کیوں پڑھنا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، علماء جو لکھتے ہیں، مفسرین جو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیند، جو رات کا ہمارا سونا ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ موت کی بہن بتایا ہے۔ کیونکہ اسی لیے دیکھیں، ہم دعا پڑھ کر سوتے ہیں، جب دعا اٹھتے ہیں تو الحمدللہ، جب وہ دعا کا معنی ہم دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے اس میں کیا کہتے ہیں کہ اپنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی پھر سے۔ نیند ایک موت کی بہن ہے، نیند بالکل موت کی طرح ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کی دعا میں جو ہے، ہم جو پڑھتے ہیں سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت واحیا، وہ دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے موت قرار دیا ہے۔ تو اصل کہتے ہیں کہ اس کو سونے کے وقت پڑھنے کا انتخاب جو کیا گیا ہے، جو تلقین ہمیں کی گئی ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہی ہے، کیونکہ موت یعنی قبر عذاب، موت یعنی مرنے کے بعد شفاعت ملنا، موت یعنی آخرت میں جو ہے سفارش کی جانا، یہ ساری چیزیں، یہ مراحل جو حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، کب ہیں؟ مرنے کے بعد کی ہی ہیں جو شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی صورت ہے جو ہمیں عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی، ہمیں آخرت میں مضبوط شفاعت عطا کرے گی۔ تو اسی لیے گویا کہ آخرت کی تمام کامیابیوں کے لیے جو قبر سے، مرنے کے بعد سے ریلیٹڈ ہیں، ویسے ہر کامیابی ہمارے لیے مرنے کے بعد ہی ہے، لیکن اس کا تعلق قبر سے زیادہ ہے۔ تو یہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں، جو سمجھ آتی ہے بات مفسرین کی اس سے، کہ ہم اس کو رات میں اہتمام کریں، سونے سے پہلے اس صورت کو اہتمام کریں، اس صورت کو ہم پڑھا کریں۔ اب کب ہوگا کہ ہم صرف سرسری، اگر ہم نے حفظ کر لیا ہے تو صرف ایسا پڑھ رہے ہیں یا صرف روانگی سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس صورت کا ہمیں اصل حق اسی وقت ادا ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔
جس اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، کہ اب صرف زبانی پڑھنا نہیں تھا بلکہ اس صورتوں کے آیتوں پر غور کرتے ہوئے، اگر ہم اس صورتوں کے آیتوں پر غور کریں گے، انشاءاللہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے بہت، انشاءاللہ تفسیر میں ہم آیت کی ڈیٹیل کو دیکھیں گے، اگر اب پورے موضوع پر اگر ہم صورت کے ڈالیں تھوڑی سی روشنی، تو ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں رب العالمین کی عظمت، اس کی بادشاہیت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، رب کے ایک ہونے کی تعلیم ہے۔ اور جب دل میں، ہم انسانوں کے دل میں جب خالق اور مالک کا خوف اور اس کی تعظیم یعنی ڈر بھی ہونی چاہیے، اور اس کی تعظیم یعنی ہمارے دلوں میں احترام بھی ہونا چاہیے، جب یہ چیز ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت بندہ جو ہے کسی چیز کو بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو میں کر رہی ہوں وہ بہت ہے کر کر احترام خوش ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ہمیں ڈرایا ہے وہاں وہاں خوشخبری بھی دی ہے، جہاں جہاں جنت کی خوشخبری دی ہے وہاں وہاں قرآن کا مسلوب دیکھیں گے فوراً دوزخ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کافی ہے آپ کے لیے، چلو جنت مل جائے گی گارنٹی ہے، یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے نا امید ہو کہ میں کر رہی ہوں یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں، میں ہو ہی نہیں رہا، چھوڑو میں چھوڑ دوں، میں کرتی ہی نہیں، میں گنہگار ہی ہوں، میں نیکی کے راستے پر آنا چاہتی ہوں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی برائی کا کام مجھ سے ہو ہی جاتا ہے سردر، اب بس ہو گیا، نہیں چاہتی، جانا ہی ہے نوز باللہ جہنم میں، آخر میں بھگتنا ہی ہے، چھوڑ دو۔ یہ بھی نہیں، اسلام اعتدال پسندی کو پسند کرتا ہے، یعنی میانہ روی۔ یہ بھی نہیں کہ اسٹریم ہم جو کتنا کر رہے ہیں اس میں سوچ کر نہیں، بھائی میں نماز کی پابندی کر رہی ہوں، سبحان الحمدللہ، میں روزہ ہے، میں نے عمرہ کیے، میں نے حج کیے ہیں، میں زکوٰۃ دے رہی ہوں، فرائض ہو رہے ہیں، بس ہے، اب مجھے اور اس سے زیادہ نہیں، انشاءاللہ میں اتنے سے جنت میں جاؤں گی۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس کی تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ صورت ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں تنہائی میں بھی اللہ کے خوف کے باتوں کا ذکر کیا ہے، کہ بتایا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کے سامنے ہی پرہیزگار نہیں ہوتے، جب وہ اکیلے میں رہتے ہیں، غائب یعنی کسی سے چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ کوئی برائی کو نہیں کرتے، اس وقت بھی وہ اللہ کی رضا کو شامل حال رکھتے ہیں، ہر برائی کو کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں۔ تو یہ صورت ہمیں وحدانیت کی طرف، بادشاہت کی طرف، زندگی اور موت، آزمائش جو ہے اس کی طرف ہم دیکھیں گے، کہ اس میں جہنم کا بھی منظر دکھے گا ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور اللہ کا علم، ہمارا علم ایک لمٹ میں ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کو علیم کہا گیا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے بھید اور رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ رزق، یہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں کائنات میں، ہم تدبر غور و فکر کرنا کہ اللہ نے جو پیدا کیے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کا درس ہمیں یہ سورت دیتی ہے۔ اس سورت کی 30 آیتیں ہیں، لیکن 30 آیتوں میں ہر آیت میں ہمیں اللہ کی وحدانیت ملے گی، اللہ کی ربوبیت ملے گی، اللہ کے ایک ہونے کی ہر آیت ہمیں اس بات کی دلیل دے گی، ہم اس میں جب غور و فکر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ شان نزول جب یہ نازل ہو رہی تھی، تو دیکھیے اگر اس سورہ کے مضمون سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ میں تو نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اس وقت جب ایک آیت جو اس میں خاص کر ذکر کی گئی، آیت نمبر 13، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بات چھپ کر کہو یا پکار کر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب مکہ میں الحمدللہ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، مشرکین جو ہیں ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسلام کو ختم کریں یا دبائیں، آپ کو کئی طرح کے ناموں سے پکارا گیا، یہ کلام کو نعوذ باللہ کہا گیا کہ جادو کا ہے یا من گھڑت ہے یا شاعر ہے، کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے سیکریٹ یعنی خفیہ مشورے کیا کرتے تھے، آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، کس چیز کو لے کر، کہ کس طرح سے ہم اسلام کو اس کو مٹائیں، کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دبائیں، کس طرح سے ان کو اس چیز کو اسلام کے پھیلانے سے روکے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کرتے، لیکن خاص کر مفسرین نہیں کہتے کہ پرٹیکولر اسی وجہ سے ہوئی ہے کہتا، مفسرین کا ہے شان نزول کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، اور لیکن سمجھ یہ ہے جو 100% ہم جس بات پر یہ کر سکتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ میں ہی نازل ہوئی ہے۔
کیونکہ اس صورت کے مضمون کو دیکھنے سے ہمیں اس صورت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے حالات جو کفار مشرکین میں چل رہے تھے، کہ کس طرح سے وہ خفیہ چالیں چل رہی تھیں، جس کی مناسبت سے آیت نمبر 13 میں جس میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تم کتنے بھی بات چھپا کر کہو، اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو صورتوں کے درمیان جو ہے نا، ہر ایک صورت کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور جو کنیکشن ہوتا ہے نا ایک صورت کا اس کی پچھلی صورت سے یا اس کی بعد کی صورت سے، بہت معنوی کنیکشن ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہی ہے، وہ جو سلسلہ چلتے آتا رہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نازل کردہ کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو ہم اگر غور کر اگر ہم پڑھیں گے نا تو دیکھیں گے سبحان اللہ، اس صورت کا پچھلی صورت سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلی کی صورت جو تھی سورہ تحریم، جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج، ان کی وائف جو تھی، ان کے رویے کا ذکر کیا تھا کہ وہ چھپ کر جو ہے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کر رہے تھے مشرکین بھی منافق بھی اس وقت، اور ان کے ساتھ یہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے آغاز ہی میں یہ بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز پر اختیار اور پورا پاور کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو تمہارے یعنی ہمارے دلوں کے چھپے ہوئے راز کو بھی جان لیتا ہے۔ اسی طرح انعام اور سزا کا سلسلہ جب ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں ہمیں جہنم کا بھی ملے گا، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ کیا ریوارڈ ملنے والا ہے، اگر ہم کیا اچھائی کرتے ہیں تو جنت کس طرح سے ملیں گی۔ تو یہ بھی سلسلہ ہم دیکھیں گے کہ سورہ تحریم سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ سورہ تحریم کے اختتام اینڈنگ پر ہم جب مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس صورت میں مریم علیہ السلام اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کا ذکر، نوح اور لوط کی بیویوں کا بھی ذکر مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کس طرح سے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں تو کیسے انہیں سزا ملی، اور کس طرح سے مریم اور آسیہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جزا دی۔ تو یہ سارا قانون جو اللہ تعالیٰ وہاں سے سمجھاتے آ رہے تھے، اسی قانون کو ہم دیکھیں گے کہ سورہ ملک میں آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کی تمام انعامات کا، نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ صورت ہمیں سارے ان چیزوں کا ذکر کرتی ہے کہ کس طرح سے زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے، کس طرح سے اگر ہم زندگی کے مقصد کو ڈھونڈ لیں اور اگر ہم حق کو جان لیں تو کس طرح سے ہم جنت کو پا سکتے ہیں حق پر قائم رہتے ہوئے، اور وہ کیا چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہم جہنم سے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری ایک ایک آیتیں جب ہم کھول کر انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ سارا موضوع، یہ ساری آیتوں کے مضامین ہمارے سامنے کلیئر ہوں گے۔ اگر سرسری طور پر ہم دیکھیں تو یہ اس میں پورا مرکزی جو پیغام ہوگا اس صورت کا، ہم اب تک جو ہم نے سمجھا کہ اللہ کی کامل بادشاہت، ہم کسی کو بھی اپنی عبادات اور اپنے اس میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ کامل بادشاہت کمپلیٹلی جو کہیں گے ہم اختیار ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ زندگی، موت، یہ جو ہے ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یہ زندگی دی ہے، ہم کسی بھی طرح سے گزار لیں، عیش و عشرت سے کھائیں پیے، 4 دن کی زندگی ہے، ایسے قول ہوتے ہیں نا، آگے کس نے دیکھا ہے؟ جو زندگی ملی اس میں کھاؤ پیو خرچ کرو، عیش، فیوچر کی پیسہ کیسا جمع کرنا اس پر سوچو، پیسے کو کیسے سیو کر کر رکھنا اس پر سوچو، اور سارا عیش عشرت کرو، باقی کا کل کس نے دیکھا ہے؟ یہ تصور نہیں، بلکہ زندگی تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اس کے ایک ایک لمحے کا ہمیں جواب دینا ہے۔ کیوں؟ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت کی جواب دہی ہوگی، چھوڑا نہیں جائے گا، ہمیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا گیا، ہمارے ہر وقت کا امتحان ہے یہ، ہمیں اس کا امتحان کا جواب دینا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آیت کامل بادشاہت، ہر چیز پر اختیار، پہلی آیت میں ہم نے اس کا ذکر دیکھا۔ بعد میں آیت نمبر 2 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو زندگی اور کے بہترین عمل کو تلاش کرنا، یعنی جو بھی کام اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں، اخلاص کی اہمیت بتائی گئی کہ کتنا اخلاص ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے درمیان نیت نہیں ہے، خالص دنیا کے دکھاوے اور دنیا کے لیے ہے، تو ہمارے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اس سلسلے میں کل ہمارے تھوڑا سا مختصر رہ گیا تھا نیت کے بارے میں، نیت کو خالص کرتے ہوئے آج میں اس بات کو بھی کلیئر کر دوں کہ سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں تو ہم نیت کو خالص کرنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر ہم نے دنیا کی مفاد کے لیے نیت رکھی ہے، دنیا کے دکھاوے کے لیے رکھی ہے، تو ہمارا سارا یہاں پر بیٹھنا، پڑھنا، وقت دینا، لکھنا، محنت کرنا، یاد کرنا، یہ سب ہمارا بیکار ہو جائے گا۔
انما الاعمال بالنیات، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ہر جگہ پر اس حدیث کو اول درجہ دیا گیا ہے، پہلا اسی حدیث کو رکھا گیا ہے۔ اسی حدیث کے سلسلے میں ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کرتی ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین ایسے انسانوں کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں بہت بڑے کام کیے ہوں گے۔ اس میں ایک عالم ہوں گے، ایک شہدا ہوں گے، اور ایک بہت سکی انسان ہوں گے۔ عالم جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کا علم لوگوں تک پہنچانے میں لگا دی۔ دوسرا انسان ایسا کہ جس نے جو ہے اللہ کی خاطر جنگ میں شہید ہو گیا، اب موت یعنی موت کو گلے لگانا، شہید ہونا۔ تیسرا ایسا کہ جس نے اپنی دولت آج کل بتائیے انسان کو پیسہ دولت کتنی پیاری ہوتی ہے، کوئی آسانی سے اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ ہمارا حال دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں وہ تو بالکل ضائع ہو رہا ہے۔ ہم اپنی ذات پر خرچ کرنا فخر کریں گے، ہم اپنی ذات پر کپڑوں میں اگر ہم 5 یا 10 ہزار کا بھی لباس لے رہے ہیں تب بھی ہمیں افسوس نہیں ہوگا، وہ تو ہمارے اسٹیٹس سے ماچ کرے گا۔ لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس 500 بھی نکلنا بہت بڑی بات ہے۔ بہت دل پر گرا رکھتے ہوئے، اتنا بوجھ محسوس کرتے ہوئے، اتنی مشکل سے ہم نکالیں گے کوئی اگر ہمارے پاس مانگ رہے ہیں کسی دین کی خاطر، یہ تو ہمارے حال ہیں۔ آپ سوچئے پھر انسان کو پیسہ اتنا پیارا کہ انہوں نے وہ سارا پیسہ جو زندگی کا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ لیکن ان تینوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ایک انسان ایسا جس نے اپنی زندگی سب کچھ دین کا علم پہنچانے میں لگا دی، ایک انسان جس نے اپنی زندگی کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ایک انسان ایسا کہ جس نے دولت جو اتنی انسان کو عزیز ہوتی ہے، وہ دولت جو کمائی تھی وہ سب اللہ کی راہ میں لگا دی۔ لیکن تینوں کی نیتیں آپ دیکھیے دنیا کے لیے تھی کہ لوگ میری واہ واہی کریں، میرے مرنے کے بعد بھی میرا ذکر ہو۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرمائیں گے کہ لے کر آئیے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ شہید ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے، جب وہ بتائے گا کہ نہیں اللہ میں نے میری اپنا زندگی تیری راہ میں خرچ کر دی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے خاطر کی؟ نہیں، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہے کہ ارے دیکھو کتنا بڑا شہید ہے، کیسا انسان نے اپنی جان اللہ کے راہ میں دے دی۔ تجھے جو چاہیے تھا وہ دنیا میں تیری تعریف ہو رہی ہے، تجھے مل گیا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ پیشانی کے بال گھسیٹتے ہوئے سامنے کے لیے جہنم میں لے جائے۔ خاص کر ہم حدیث کے مفہوم میں دیکھیں گے کہ سامنے یعنی پیشانی کی طرف کے بالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد متعلق مفسرین یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اگر بالوں کو کھینچے تو ہمیں پتا چلے گا کہ پیچھے کے بال کے مقابلے میں سامنے کے پیشانی کے قریب کے بال بہت تکلیف دیتے ہیں جب ان کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود صرف ایک نیت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، جس نے اپنی پوری زندگی اپنا گھر بار نہیں علم پہنچانے میں لگا دی، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اسے عالم کہے، تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں تجھے اس کا اجر مل گیا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو بھی یہی حکم دیا جائے گا جہنم میں لے جاؤ پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ ایک جس نے جان قربان دی اسے بھی یہی حکم دیا جائے گا۔ ایک جس نے اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں لگا دی، کہ کیونکہ تجھے دنیا میں لوگ کہے کہ تو کتنا سکی ہے، دیکھو کتنی دولت اس نے اللہ کے اس میں کر دی، تیری نیت میری رضا یا میری خاطر نہیں تھی، اسے بھی جہنم میں لے کر جائے۔ تو آج ہم اپنی نیتوں کو رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا کوئی عمل ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے، بار بار ہمارے اندر ریاکاری یا تکبر آتا ہے، بار بار ہمیں ذہن بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب بے دہانی میں ایسی چیزیں کر بیٹھتی ہیں جو نعوذ باللہ دکھاوے میں آ جاتی ہیں، ریاکاری میں آ جاتی ہیں۔ ہم اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ ہمارا چھوٹا سے چھوٹا عمل یا بڑا سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ صرف اللہ کی خاطر اور رضا کے لیے ہو۔ تو اخلاص اور نیت کی اہمیت ہم اس صورت سے پتہ چلے گی۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی اپنی نیتوں کو درست کریں، ہم اس اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خاطر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، تاکہ ہم اس دین کو جان سکیں، اسلام کو پہچان سکیں اور اللہ کے قریب ہم ہو سکیں۔ پھر ہم دیکھیں گے ایک صورت میں کہ رزق اور نعمتوں کے، زمین کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تخلیق کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ پہچانو میں نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، رزق بنایا، یا آسمان، یا پہاڑ، ہر ایک کو بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، کوئی بھی ایسے ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ ہر چرند سے پرند لے کر یعنی جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے کسی بیکار یا بیکار میں کوئی چیز کو بنایا نہیں ہے۔ تو ہم کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کو پانے کے بعد، اس چیز کو ہم دیکھیں گے۔
کائنات میں تدبر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، دیکھنا یہ کائنات کیسی ہے، یہ آسمان کس طرح سے بغیر ستونوں کے بغیر پلرز کے ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین پر کیسے انسان پھیلتے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زمین کی شروعات کہاں ہے اور کہاں ختم ہے، آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ پہاڑ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ غور کرنا، اس کو بار بار دیکھنا، اس میں تدبر کرنا۔ پھر آخر میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو پانی جیسی بنیاد، پانی اگر دیکھیے اب پانی، گرمی کا سیزن ہے، اب کیا حالات ہو رہے ہیں، پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے، تو سبحان اللہ یہ دریائیں جو چل رہی ہیں، بڑی بڑی ندیاں چل رہی ہیں جس کے ذریعے سے ہم پانی لے رہے ہیں، یا بارش کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہیں، تو یہ سب نعمتیں دینے والی ذات کون ہے؟ ان تمام چیزوں پر اختیار صرف اللہ کا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم عاجز ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم جب تک نہیں کسی چیز کو پا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، اس صورت کا ہم نے مختصر سا ایک مضمون، اس سے پچھلا ربط صورت کا دیکھا ہم نے، اور یہ دیکھا کہ اس کا مضمون کیا ہوگا، اس کی فضیلت ہم نے سبحان اللہ دیکھی۔ تو آج ہم خالص نیت کریں گے کہ ہم اس صورت کا حق اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ سے ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ ہم صورت کو حفظ بھی کریں گے، اور روزانہ سونے سے پہلے اپنا معمول بنائیں گے کہ ہم اس صورت کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب قبر سے بچائے، یہ صورت ہمارے لیے بھی آخرت میں سفارش کرے، یہ صورت ہمارے لیے بھی ساتھی بن جائے، اور ہمارے لیے بھی جنت میں داخل ہونے کا باعث بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو بھی بات آج میں نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو شیطان کی طرف سے اللہ درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔